فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. सूरह कहफ का 5वां रुकू हमारे ज़ेर मुताला है। इस बात को एक मरतबा फिर ज़हन नशीन कर लीजिए कि इस सूरह मुबारक की खुसूसी फ़जीलत है जो अहादीस में वारिद हुई है।
جو سب سے پہلا درس تھا اس سورہ مبارکہ سے متعلقہ، اس میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے رکھی تھی، اور واقعتاً ان احادیث کا اگر اعادہ ہوتا رہے، تکرار ہوتی رہے، تو اس سورہ مبارکہ کی عظمت بھی ہم پر یقیناً منکشف ہوگی، اور ساتھ کے ساتھ اس پر غور و فکر، اس کا مراقبہ، اس کی تلاوت کے بھی ہم انشاءاللہ خوگر ہوں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک روایت موجود ہے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے راوی ہیں، اور یہ ان کا اپنا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا اپنے گھر میں، اور ظاہر ہے کہ رات میں بھی محسوس ہوتا ہے، اگرچہ اس حدیث میں تو ذکر نہیں ہے، لیکن رات کا ممکن ہے پچھلا پہر ہو، تو وہ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھے اپنے گھوڑے کے بدکنے کی آواز آئی، زور زور سے، جس طرح کسی شے کو دیکھ کر۔ حیوانات کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاید یہ وصف رکھا ہے کہ ایسی چیزیں جو انسان نہیں دیکھ پاتا، حیوانات دیکھ لیتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جب گدھے کی آواز سنو تو فوراً تعوذ حاصل کرو، اللہ کی پناہ میں آؤ، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں فوراً باہر نکلا کہ کیا معاملہ ہے، یا تو کوئی موذی جانور قریب آ گیا، اچانک میرا گھوڑا بدکنے لگا، ہنہنانے لگا زور سے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے زمین تک نور کی ایک چادر تنی ہوئی ہے، اور پورا ماحول جس طرح آپ کہیے کہ منور ہے، اس کی ایک خاص سکینت ان کی قلب پر بھی یقیناً اس کے اثرات ہوئے۔ اگلے دن پھر حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر حضور سے سوال کیا کہ یہ معاملہ تھا، میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک یہ شے میرے مشاہدے میں آئی، میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ پورا فضا منور ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس سورہ کہف کے اثرات تھے، اور اللہ تعالیٰ نور سکینت نازل فرما رہا تھا۔ اب اس سے بھی سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے وہ منکشف ہوتی ہے۔ اسی طرح ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت جو میں نے آپ کو سنائی تھی، جو مسلم شریف میں موجود ہے، کہ جو شخص بھی اس سورہ مبارکہ کی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، اس کو معمول بناتا ہے، اس کا مراقبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے خاص نور عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اس حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا۔ اور ایک اور حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مشکات میں موجود کہ جو شخص بھی ہر جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ تلاوت کے معلوم مفہوم کیا ہے، پیروی کرنا، کسی شے کو فالو کرنا۔ تو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری نگاہیں اس متن کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، بلکہ ہمارا قلب و ذہن جو ہے وہ بھی متوجہ ہونا چاہیے اس مفہوم کی طرف جو اس آیت میں موجود ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہر جمعے کے سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خاص نور عطا فرماتا ہے، اور یہ نور وہ ہے کہ جو اس کے اندر نور ایمان پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے، اور یقیناً یہ نور ایمان ہوگا تو انسان ہر دور کا جو ایک دجل ہے، جو دجالی فتنہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ باقی یہ کہ سورہ مبارکہ کے بارے میں میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اس دنیاوی زندگی کی جو زیب و زینت ہے، جو چمک دمک ہے، جو رہنمائیاں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، وہ جو پہلی 8 آیات اور آخری 2 آیات، یہ کل 10 آیات حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 10 آیات کا ذکر کیا تھا، ان میں وہ آیت بھی موجود ہے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اس زمین پر جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے بڑا مزین کر دیا ہے، بڑا دل فریب بنا دیا، بڑی رعنائی ہے اس کے اندر، دل کو موہ لینے والی چیزیں، اپنی طرف متوجہ کرنے والی چیزیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ لیکن اصل امتحان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون لوگ وہ ہیں کہ جو اس تمام چمک دمک سے مرعوب ہوئے بغیر اللہ کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے ہیں۔ جو آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی وہ خصوصی عظمت کی حامل تھی اس اعتبار سے کہ جب یہ سورہ مبارکہ حضور پر نازل ہوئی، مکی صورت ہے، مکی دور تھا، اور آپ پر اولین دور میں جو ایمان لانے والے تھے ان میں اکثر و بیشتر نوجوان صحابہ بھی تھے، اور پھر یہ کہ فقراء صحابہ کی ایک کثیر تعداد تھی۔ تو مسلم شریف کی روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم 6 صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے۔ وہ 6 کون تھے؟ اس روایت میں ان کا نام بھی موجود ہے۔
ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود موجود تھے، پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص موجود تھے، حضرت بلال موجود تھے، حضرت صہیب موجود تھے، حضرت خباب اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فقراء صحابہ میں سے۔ تو اب حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اسی اثناء میں قبیلہ حذیل کا ایک سردار آیا، اس کے ساتھ کچھ اور افراد بھی تھے، اور وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ اچانک ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے حضور سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک اپنے ارد گرد سے ان کمی کاروں کو دور نہیں کرو گے، ہم تمہاری بات سننے کو تیار نہیں۔ اب یہاں اصل میں جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، ممکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں یہ خیال آتا بھی ہو کہ قبیلے کا سردار ہے، اس کی کوئی اکرام بھی ہونا چاہیے، عزت افزائی بھی ہونی چاہیے، اور وہ آیا ہے تو ظاہر ہے مجھ سے سوائے دین کے اور کچھ تو سمجھ کر نہیں جائے گا، دین کی بات معلوم کرنا چاہتا ہے، اور یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں فقراء صحابہ میں سے۔ تو اس میں ممکن ہے حضور کے اپنے دل میں بھی خیال پیدا ہوا ہو کہ ذرا رستہ دیں، جگہ دیں تو یہ آگے آ کے میری بات سن لے، لیکن یہ کہ یہ آیات وہ تھی جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فقراء صحابہ کے جو صبح و شام اپنے رب سے تعلق قائم کیے ہوئے ہیں، اپنے رب کو پکارنے والے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگرچہ ان کا شمار کوئی باحثیت لوگوں میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق خصوصی ہونا چاہیے، محبت کا، شفقت کا، رافت کا، اور پھر یہ کہ ہمدردی کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو فوکس رکھیے انہی لوگوں کی طرف کہ جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، خواہ دنیاوی حیثیت ان پر نہیں ہے، اور ان کے اوپر جو ہے دنیاوی مال و دولت اس طرح نچھاور نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں کی طرف ہے کہ جو بہرحال روپیہ پیسہ رکھنے والے اور جن کے پاس سرداری بھی ہے، رؤسائے قریش میں سے بھی ہے۔ تو وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اور یہ لوگ جو آ رہے ہیں بظاہر یوں بن کر آتے ہیں کہ آپ کی بات سمجھ کر شاید اس بات کو قبول کر لیں گے، اسلام کی دعوت کو قبول کر لیں گے، لیکن اکثر و بیشتر ان میں سے وہ ہے کہ جو سوائے کوئی تنقید کرنے کے لیے یا کہ اعتراض کرنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے اس بات کو دوبارہ واضح کرنے کے لیے کہ ہم تو گئے تھے محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر اس سے بات سمجھنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے تو پلے کچھ پڑا نہیں، وہ تو ایک خدا کی بات کرتا ہے، ہمارا آبائی دین جو ہے اس میں تو جو ہے بہت سی دیویاں ہیں، بہت سی دیوتا ہیں، تو لہٰذا تمہیں تو اپنے آپ کو پوری طرح قائم رکھنا چاہیے اپنی آبائی روایات کے ساتھ، اپنی آبائی دین کے ساتھ۔ تو یہ اس قسم کے جو ہیں وہ تصورات لے کر لوگ آتے تھے حضور کے پاس، آ کر بیٹھتے بھی تھے، اور اس کے بعد جا کر جو ہے کہتے تھے ہم نے تو جا کر قریب جا کر دیکھ لیا، ہمیں تو کوئی ایسی شے نظر نہیں آئی۔ باقی یہ دیوانے ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ فقیروں کے طبقے سے کچھ لوگ ہیں، کچھ کمی کاری لوگ ہیں، الذین ہم اراذلنا بادی الرأی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام، انہیں تو اللہ تعالیٰ نے 950 برس کی عمر عطا فرمائی تھی، تو ان کے پاس سے بھی جب وہ امیر لوگ اور جو اسے آپ کہیے آسودہ ہو لوگ گزرتے تھے تو وہ کہتے تھے تمہارے ارد گرد کون لوگ جمع ہوتے ہیں؟ اراذلنا، جو ہمارے رذیل لوگ ہیں، جو کمی کاری لوگ ہیں، جن کا معاشرے میں کوئی مقام ہے ہی نہیں، روپے پیسے دولت والے نہیں ہیں، تو تم ان لوگوں کا جمکٹے میں بیٹھے رہتے ہو۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہاں اس کی طرف جو ہے توجہ دلا دی گئی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں ان سے دور نہ ہوں، آپ کی رحمت اور شفقت جو ہے وہ پوری کی پوری جو ہے فوکس ہونی چاہیے ان لوگوں کی طرف، ترید زینت الحیات الدنیا۔ اگر آپ نے ان سے اپنے تعلق کو منقطع کر لیا اور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ شاید یہ دنیاوی جو یہاں کا رنگ روپ ہے، یہاں کی جو دل فریبیاں ہیں، شاید وہ بھی آپ کے دل میں گھر کر رہی ہیں، اور آپ بھی ان لوگوں کے پیچھے گویا کہ ان کی بات سننے کے لیے اور ان لوگوں کو اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے ان آیات کی طرف جن کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے، اس لیے کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الرَّجُلَيْنِ، اس سے تو آغاز ہو چکا ہے اس قصے کا، جس میں دو اشخاص کا ذکر ہے، جن میں سے ایک شخص وہ تھا کہ جو بڑی مال و دولت والا تھا، دو بہت بڑے بڑے باغات تھے اس کے، ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ نہر بھی ایک رواں تھی، کوئی چشمے بھی بہہ رہے تھے، پھر یہ کہ کھیتیاں بھی تھیں، اور اس کا ایک ہمسایہ تھا یا دوست تھا یا سگا بھائی تھا، اس لیے کہ اس میں اختلاف رائے ہے۔ بعض مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ جو آگے جو آ رہی ہے وہ صرف تمثیل کے درجے میں ہے، واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک اکثر و بیشتر مفسرین نے اسے واقعہ قرار دیا۔
بعض نے یہ کہا کہ یہ دو سگے بھائیوں کا معاملہ ہے، ان کے والد جو ہے بہت مالدار تھے، ترکے میں بہت سی دولت انہوں نے چھوڑی، ان میں سے ایک بھائی جو تھا بیٹوں میں سے جو بڑا تھا، اس نے تمام کچھ دنیا کمانے کے لیے لگا دیا، اپنے لیے دنیا کی ہر نعمت جمع کر لی، ہر آسائش جمع کر لی، بہترین باغات ہیں، کھیتی باڑی ہے، سب کچھ ہے۔ اور دوسرا جو تھا اس نے وہ روپیہ پیسہ جو ترکے میں ملا تھا اسے اللہ کی راہ میں لگا دیا خدمت خلق کے جذبے کے تحت۔ تو یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، بعض کے نزدیک یہ دو ہمسایوں کا معاملہ ہے۔ بہرحال ایک شخص وہ تھا کہ جس کے پاس دنیاوی مال و دولت بھی بہت تھی، دو باغات بھی تھے، کھیتیاں بھی تھیں، اس کے اندر ہر قسم کے انواع و اقسام کے پھل بھی موجود تھے، اور دوسرا جو ان کا یا تو ہمسایہ تھا یا سگا بھائی تھا یا دو بھی دوست تھا، وہ دنیاوی اعتبار سے مفلس تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اب یہ دونوں ایک موقع پر اکٹھے جب باغ میں داخل ہوئے تو یہ شخص کے جس کے پاس یہ جو اس باغ کا مالک تھا، اس کے دل کے اندر ایک تکبر اور گھمنڈ پیدا ہو گیا۔ فقال لصاحبہ وهو يحاوره، اس نے کہا اپنے ساتھی سے جبکہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں بہت زیادہ ہوں تم سے مال کے اعتبار سے بھی، اور میری نفری بھی بہت زیادہ ہے، روپیہ پیسہ بھی بہت ہوگا، اور دنیاوی روپے پیسے کا جو سب سے بڑا مظہر ہے کہ اس کی کھیتی باڑی ہے، وہ بہت بڑی زمین قطع ارضی ہے، پھر اس میں باغات ہے وہ بھی تھے، واعز نفرا، اور نفری میں بھی میں تم سے زیادہ عزت والا ہوں، میرے جو دوست ہیں، میری جو چوپال ہے، میری جو بیٹھک ہے، وہ بھی بڑے ہی صاحب حیثیت لوگ آ کر اس میں بیٹھتے ہیں، اور پھر یہ کہ تمہارے جو ہے اس قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو تمہارے تو اپنے دوستوں کے اندر وہی فقراء ہیں، اسی طرح کے درویش ہیں۔ اور ایک مراد یہ بھی لی گئی کہ یہاں اعز نفرا سے مراد یہ کہ میری اولاد بھی تم سے زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے اس باغ میں داخل ہوا جبکہ وہ اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ قرآن نے یہاں کس شے کو ظلم سے قرار دیا؟ اس کے اندر جو تکبر پیدا ہو چکا تھا، سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے۔ المتکبر تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے، المتکبر، جسے آپ تکبر کہیں گے، وہ بتمام و کمال اگر وہ کوئی جامع زیب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر آتا ہے، المتکبر اللہ کا نام ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر، مخلوقات میں سے کسی کے اندر اگر تکبر پیدا ہو گیا تو اس کے لیے تو پھر حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ تکبر الکبر ردائی، تکبر تو جو میری چادر ہے، اور جو شخص تکبر اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ میرے کندھے سے میری چادر کو کھینچ رہا ہے۔ تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جان پر ظلم ڈھا رہا تھا، وہ بڑا متکبر ہو گیا تھا۔ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، سب سے پہلی بات تو اس نے یہ کہی کہ مجھے گمان نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے، اس کے لیے جو میں نے پلاننگ کی ہے، اس کی چار دیواری میں نے بہت ہی تناور قسم کے کھجور کے درخت ہیں کہ ان کو میں نے لگا کر اس کی چار دیواری کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، کوئی آرٹیفیشل، کوئی گارے کی اور کسی کچی اینٹوں کی بنی ہوئی چار دیواری نہیں ہے کہ اچانک وہ ڈھہ جائے گی تیز ہوا سے، اور بھی میری پلاننگ پوری کی پوری ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ یہ کبھی برباد ہوگا۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعة قائمة، یہی اصل میں جسے دجل کہا جاتا ہے، جب انسان دنیا کے مال و دولت اس کا اسیر ہو جاتا ہے پھر قیامت کا تصور بھی انسان کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور وہ بھی صرف ایک ظن اور تخمین کے درجے میں رہتی ہے۔ عقیدہ تو ہے ٹھیک ہے، مرنے کے بعد جو ہے زندہ ہونا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں بھی موجود ہے، لیکن دل جو ہے اس کے اوپر ٹھکتا نہیں۔ ان نظن الا ظنا، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی صرف ظن اور تخمین کے درجے میں تو ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ وما اظن الساعة قائمة، اور مجھے تو گمان نہیں ہے کہ قیامت آنے والی ہے۔ گویا کہ دل کا جو اصل فطور تھا اس دنیاوی روپے پیسے اور مال و دولت کی وجہ سے، جو اس کے اندر ایک مادہ پرستانہ سوچ اور تکبر پیدا ہو چکا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قیامت کا انکار کر دیا۔ وما اظن الساعة قائمة، مجھے تو یقین ہے یہ قیامت جو ہے وہ، مجھے گمان ہے کہ وہ نہیں ہوگی۔ وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، لیکن چونکہ ظن اور تخمین کے درجے میں ایک ونڈو کھلی ہے قیامت کی، وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹا ہی دیا گیا، بفرض محال، اگرچہ سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ہمارے آباء و اجداد اور ہم، اور قیامت پتہ نہیں ابھی کتنے ہزار برس بعد آئے گی، تو ہم تو مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ وَلَئِن رُدِّدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر مجھے لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں جب وہاں پہنچوں گا تو گویا کہ مجھے اس دنیا میں جو اللہ نے دیا اس سے کہیں بڑھ کر اللہ تعالیٰ وہاں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کے دلیل کیا تھی کہ آخر میرے اندر کوئی ذہانت تھی، کوئی فطانت تھی، کوئی معاملہ فہمی تھی، پیش بندی تھی، منصوبہ بنا سکتا تھا، اور اس کے لیے میں نے تمام جو ہے پوری بساط بچھائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا تو میرے اندر کچھ تھا تو دیا نا۔
اور جس طرح تم اس دنیا کے اندر جوتیاں چٹکھا رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، تمہارے جو ہے عزت داروں کے ساتھ تمہارا کوئی جو ہے اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، اور پھر یہ کہ تمہارے پاس روپیہ پیسہ مال و دولت کوئی اسٹیٹس ہے نہیں، لہذا جس اللہ نے تمہیں اس دنیا میں محروم رکھا آخرت میں بھی محروم رکھے گا۔ اب سوائے اس دلیل کے اور کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا ہی گیا تو لازماً پاؤں گا میں کہیں بہتر اس سے جو مجھے یہاں دیا گیا۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس پر یہ جو ساتھی تھا اس کا، جو درویش تھا، جو فقراء انسانوں میں سے ایک شخص تھا، اس نے کہا، قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، اس نے اپنے ساتھی سے کہا، اب جس کے اندر تکبر پیدا ہو چکا تھا اور جس نے گویا کہ علی الاعلان اس کا بھی انکار کر دیا تھا کہ قیامت جو ہے وہ ایک صرف ظن ہے، کوئی صرف اس سے آگے کی کوئی بات نہیں، تو اس نے اس سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُ، جبکہ اس کو گفتگو کر رہا تھا، أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ، کیا تم کفر کر رہے اس ذات کے ساتھ کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، یہ گویا کہ بنی نوع انسان کا آغاز تو مٹی سے ہوا نا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس سے ہے؟ کہیں گارا کہا گیا، کہیں مٹی کہا گیا، کہیں ٹھیکری کہا گیا، کہیں وہ گارا کہ جو بالکل سڑ کر اور سن کر اس کے اندر سے تعفن اٹھ رہا ہو، بدبو اٹھ رہی ہو، یہ تمام صیغے قرآن حکیم نے استعمال کیے، گویا کہ اصل جسے آپ خمیر کہیں گے وہ تو مٹی ہے۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کر رہے ہو؟ یہاں کفر کا لفظ نوٹ کیجئے، شکر کے مقابلے میں کفر گویا کہ خالصتاً اگر آپ لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے یہ اللہ کی ناشکری کر رہے ہو تم، جس اللہ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اول تو قیامت آنے والی نہیں، اگر مجھے لوٹایا گیا تو مجھے وہ اللہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ دے گا وہاں، ٹھیک ہے حسن ظن ہے اللہ کی ذات سے، لیکن یہ کہ اس کا نتیجہ یہ تو نہیں نکلنا چاہیے کہ انسان قیامت کا انکار کر بیٹھے، اور پھر یہ دین اور ایمان اور تقوی یہ تمام چیزیں انسان پسے پوش ڈال دے، صرف دنیا پرستی ہی کے اندر محو ہو کر رہ جائے۔ تو اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تم ناشکری کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو اس ذات کے ساتھ، اس ذات کی خلقک من تراب کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اولاً حضرت آدم کی تخلیق، ثم من نطفۃ، اور پھر اس دنیا میں جو تم آئے ہو تو گندے پانی کی ایک بوند سے تمہارا آغاز ہوا تھا، ثم سواک رجلا، اور پھر اسی اللہ نے تمہیں جو ہے ایک مکمل انسان کی شکل میں سوا کہتے ہیں کسی شے کو بنا سوا کر اپنے نقطہ کمال تک پہنچا دینا۔ ہر انسانی بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ تمام جو بھی سسٹمز ہوتے ہیں انسان کے جسم میں، جو کسی عاقل و بالغ انسان ہے، تمام سسٹمز اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جسے آپ کے یہ تسویہ کی شان ہے، فسواک رجلا، اور اس اللہ نے تمہیں ایک مکمل مرد بنا دیا، کیا اس کے ساتھ تم ناشکری کا معاملہ کر رہے ہو، اس کا کفر کر رہے ہو؟ اور اگر آپ لغت کے اعتبار سے بائی پاس کرتے ہوئے اصطلاحاً دیکھیں تو واقعتاً اس نے ایک اعتبار سے کفر کیا، اس نے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا تو یقین ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان صرف یہ کہتا ہے نہیں میں صرف ظن اور تخمین کے درجے میں مانتا ہوں آخرت کو، قیامت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، جنت اور جہنم کو، تو گویا کہ وہ ایمان تو نہیں ہے جو اصلاً مطلوب ہے، کفر کا کوئی نہ کوئی ایک شعر شامل ہو گیا۔ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، نہیں وہ اللہ ہے کہ جو میرا رب ہے۔ اب یہ درویش شخص کہہ رہا ہے، وہ گویا کہ اپنے اس ایمان کی تجدید کر رہا ہے، مجھے تو ایمان، توکل اور اعتماد اور بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ ہے میرا رب، ولا اشرک بربی احدا، اور میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں اس شخص نے، یہ جو درویش آدمی تھا، اس نے اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، اس نے شرک کا معاملہ بھی کیا، اس لیے کہ آگے وہ الفاظ بھی آ جائیں گے، لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ یہ شرک کون سا ہے؟ ایک بہت بڑا کوسچن مارک ہے۔ یہاں کسی دیوی کا ذکر نہیں، کسی دیوتا کا ذکر نہیں، نہ کسی فرشتے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی بیٹی تھی، نہ حضرت عیسیٰ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہ شرک کون سا ہے؟ یہ وہ شرک ہے جس کے لیے، جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں جب اس درس کا آغاز ہوا تھا، مادہ پرستانہ سوچ، یہ شرک ہے، اور وہ سوچ جو ہے پھر انسان کے پورے جسم کے اوپر اپنا جو ہے استیلا کر لیتی ہے، اور اس کے اعضاء و جوارح سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ اسی سوچ کے اندر رنگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں نے عرض کیا تھا ایک اصل شے یہ کائنات ہے، اسی پر غور و فکر کو، خدا ہے یا نہیں ہے اس پر کوئی توجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اصل شے تمہارا جسم ہے، اس کی فکر کرو۔ روح نامی کوئی شے ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں عیش کرو، یہاں آرام کرو، جو چاہو کرو۔ آخرت کا، مرنے کے بعد کی زندگی، جنت جہنم، اگر کوئی بہت ہی زیادہ دریدہ دہن شخص ہوگا یہ تمام کے تمام ڈھکوسلے ہیں،
جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے زمانے سے کوئی کہانیاں چلی آ رہی ہیں کہ جنت بھی ہوگا، دوزخ بھی ہوگی، فلاں بھی ہوگا، یہ چیزیں ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ اب جو شخص یہ سوچ رکھنے والا ہو کہ جو کچھ بھی ہے صرف یہ کائنات ہے، جو کچھ ہے میرا جسم ہے، جو کچھ ہے دنیا کی زندگی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی سوچ کیا ہوگی؟ وہ تو مادہ پرستانہ سوچ کا حامل ہے۔ لم اشرک بربی احدا، اس شخص کا بھی اعتماد، توکل، بھروسہ جو کچھ بھی تھا اپنے ان باغات کے ساتھ، اپنی ان کھیتی باڑی کے ساتھ، پھل اور میووں کے ساتھ جو اس کا کاروبار تھا، یا اسی کو آج کی اصطلاح میں اگر آپ کہیں گے تو جو اس کا بینک بیلنس ہے، جو اس کی انڈسٹری ہے، جو اس کے فارمز ہے، تمام کل کا کل بھروسہ انہی چیزوں پر ہو گیا۔ لہذا اس درویش نے بھی یہ کہا ولا اشرک بربی احدا، میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ۔ اب یہ دیکھیے اس کی واضح و نصیحت اور آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف سے تو اسے متوجہ کر دیا، کیا تم نے اپنے رب کی کفران نعمت کے مرتکب ہو رہے ہو؟ وہ اللہ کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا، پھر تمہیں مکمل مرد بنا دیا، پھر آخرت کا تم انکار کر رہے ہو کہ ما اظن الساعۃ قائمۃ، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں تو صرف ظن اور تخمین کے درجے میں جانتا ہوں اس بات کو۔ لیکن اب آگے اور آگے بات چلا رہا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ جب تم اپنے اس باغ میں داخل ہوئے تھے تو تمہاری زبان پر الفاظ کیا ہونے چاہیے تھے؟ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، تمہاری زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے تھے کہ جو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے دیا میرے پاس ہے۔ بڑے پیارے الفاظ ہیں، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ یہ گویا کہ جسے آپ کہیے کہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں، جس میں اعتماد، توکل، بھروسہ اللہ کی ذات پر، کوئی شے اس کے اذن کے بغیر وقوع پذیر ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان دوسرے لوگوں سے جو ہے وہ بڑا خائف رہتا ہے کہ فلاں مجھے نقصان پہنچا دے گا، فلاں میرا کیریئر تباہ کر دے گا، فلاں میری پروموشن روک دے گا، جبکہ اصل شے کیا ہے؟ اختیار کلی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو گویا کہ اعتماد، توکل اور بھروسہ جو ہے وہ کل کا کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ چاہے گا، جو اللہ کی مشیت ہوگی وہ ہوگا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ وما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نہیں چاہے گا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کائنات کی تمام قوتیں اگر مل کر زور لگا لیں تب بھی اللہ تعالیٰ جو چاہے گا اس میں اندر کوئی تبدیلی تو واقع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کلمات جو ہے جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلمات ہمارے جو جسے آپ کہیے کہ ایک بندہ مومن کی شخصیت کے اندر یہ رچے بسے ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، ما شاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ الفاظ ہیں۔ اور اسی سے جو ہے بہت سی روایات ہیں، مسند احمد میں موجود ہیں، ترمذی میں موجود ہیں، میں نے جو خاص طور پر نوٹ کی تھی، اس لیے کہ یہ جو الفاظ ہیں ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس درویش نے جو توجہ دلائی تھی کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تمہاری زبان پر ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ آج اگر یہ باغ میری ملکیت میں ہے تو اللہ کے اذن سے، اللہ کے چاہے ہیں، لا قوت الا باللہ، اور کوئی قوت نہیں ہے جو اللہ کے مد مقابل بن سکے۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ نکلے ہوں تو ہر شخص متوجہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کس بات کا ذکر کر رہے ہیں جسے آپ جو ہے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ قرار دے رہے ہیں۔ تو اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، بعین ہی یہی الفاظ جو اس درویش نے کہے تھے، حضور نے فرمایا کہ یہ الفاظ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر یہ الفاظ انسان کی جسے آپ کہیے شخصیت کے اندر گندھے ہوئے ہیں، اس کی زبان سے نکلتے ہیں تو دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاں جو اجر و ثواب ہوگا ان کا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی رات کے آخری پہر اٹھ کر وضو کرے، چند نوافل ادا کرے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نکالے، صرف زبان نہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اپنے دل کے گہرائیوں سے نکالے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ سوائے کبیرہ گناہوں کے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو شخص بھی صبح آخری پہر اٹھ کر وضو کر کے نوافل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یہ الفاظ،
جو ہمارے ہاں غالباً تیسرا کلمہ کہلاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب یہی الفاظ ہے جس کا آپ سمجھیے کہ ایک چھوٹا ورژن ہے کہ جو اس درویش شخص جو ہے اس کی زبان سے نکلے کہ اگر تمہیں اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے تمہاری زبان پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ الفاظ ہوتے ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کہیں پیچھے ہوں دنیاوی دور میں تم سے، روپے پیسے کے اعتبار سے، مال و دولت جائیداد کے اعتبار سے تم سے کہیں پیچھے ہوں، وولدا اور اولاد میں بھی تم سے پیچھے ہوں۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ اس شخص کے اندر جب تکبر پیدا ہوا تو اس نے کہا تھا وَعَزُّ نَفَرًا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑی اولاد کثیر عطا فرمائی تھی، اور ممکن ہے کہ 5-7 بیٹے ہوں، اور پہلے زمانے میں تو یہ تصور ہوتا تھا کہ جس شخص کی اولاد اور خاص طور پر نرینہ اولاد زیادہ ہے تو قبیلے کے اندر اور اس آبادی کے اندر اس کی ایک حیثیت تسلیم کی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر پر گئے تھے اور واپس جب آئے اور آپ کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ پھر فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو قتل کر دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، اور آپ کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی، لہٰذا آپ مکے میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی میں آپ نے پڑاؤ کیا اور حضرت زید ابن حارثہ جو آپ کے غلام تھے، آپ کی معیت میں تھے، ان کو بھیجا کہ جا کر کسی شخص کی امان حاصل کرو۔ اب یہاں دیکھیے اعتراض ہو سکتا ہے کہ کہنے کو تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے بڑی امان تو اللہ کی ہے، لیکن کچھ چیزیں جسے آپ کہیے مادی اسباب بھی ہوتے ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز بھی ہوتی ہیں۔ کوئی شخص ان تمام گراؤنڈ ریئلٹیز کو بالکل پسے پش ڈال کر ایک طرف کر کے اور صرف اللہ پر توکل کرے، ٹھیک ہے ایمان کے اعتبار سے ممکن ہے بہت اونچا ہو، لیکن حکمت کے اعتبار سے وہ بات نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہو سکتا تھا یہ کہ حضور داخل ہوتے کہ میری جان جو ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں سے کوئی شخص بھی چاہے تو میرا بال بیکا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ آپ احادیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، اور رحیق المختون بہت خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل سے واقعہ موجود ہے۔ تو حضرت زید ابن حارثہ گئے ہیں کئی لوگوں کے پاس جو وہاں کے رؤوسا تھے، جن کی ایک مادی حیثیت تھی، دنیاوی حیثیت تھی، کہ کوئی شخص آپ کو پناہ دینے کو، امان دینے کو تیار نہیں ہوا، لیکن ایک شخص تھا مطعم بن عدی جو ایمان نہیں لایا، کافر تھا، اس کے 5 بیٹے تھے کڑیل نوجوان، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈال دی۔ ظاہر ہے مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اس نے کس شخص کے دل میں یہ بات ڈالی؟ ایک کافر سردار، بہت دنیا دار انسان تھا، بڑا روپیہ پیسہ والا تھا، پوری مکہ کی بستی کے اندر اس کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا تھا اسی مادی جو بھی مال و دولت ہے اس کی بنیاد پر۔ روایات میں اپنے 5 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر وہ شخص نکلا ہے اور حضور کو اپنی امان میں لے کر آیا، یہ آواز لگاتے ہوئے کہ آج سے محمد میری امان میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص اور اسے اللہ نے اگر نرینہ اولاد دی ہو اور جوان کڑیل بیٹے ہوں تو وہ بھی ایک حیثیت ہوتی تھی۔ تو اس باغ والے کو اس بات پر بھی بڑا غرہ تھا کہ میرے پاس اللہ نے جو ہے وہ اولاد بھی دی ہے تو بڑی کڑیل اولاد ہے۔ اس کے مقابلے میں جو درویش تھا، انا اقل منک مالا وولدا، میں بہت پیچھے ہوں، بہت قلیل ہوں تم سے، مال کے اعتبار سے بھی اور اولاد کے اعتبار سے بھی۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک۔ اب یہ دیکھیے ایمان اس میں کس درجے کا ہے، جسے آپ کہیے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ دنیاوی اعتبار سے روپے پیسے کی، مال و دولت کی محبت ہر انسان کے اندر ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ اس نے پرائرٹی کس شے کو دی۔ اگر دین کو پرائرٹی دی ہے، حلال پر قانے رہا ہے، تو ممکن ہے اس دنیا میں اس کا معاملہ جو ہے انہی لوگوں میں ہو کہ جسے بمشکل 2 وقت کی روٹی میسر آ رہی ہے، لیکن یہ کہ دل کے اندر تو یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے نا کسی شخص کے اندر کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو بھی بہت اچھا کر دے، میں بھی اسی طرح جو ہے جسے آپ کہیں کہ خوب اس دنیا میں پھلوں پھیلوں، اور جو اللہ تعالیٰ مجھے روپیہ پیسہ دے اسے اللہ کے رستے میں، خدمت خلق میں اور دین کے جو ہے اشاعت کے اندر صرف کروں۔ کسی شخص کے اندر بھی یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس نے بھی کہا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، امید ہے کہ میرا رب جو ہے تمہیں تمہارے اس باغ سے بہتر باغ عطا فرما دے گا۔ یہاں دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، اس دنیا میں بھی، اور عین ممکن ہے کہ یہاں مراد اس شخص کی، اس درویش کی جو ہے آخرت کے معاملے میں ہو، کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے اس دنیا کے باغ سے کہیں بہتر باغ عطا فرمائے گا۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء، اور یہ جو مادی وسائل کے اوپر تمہارا تکیہ اور بھروسہ ہو چکا ہے، ان باغوں کی یہ جو بھی کمائی ہو رہی ہے، جو پیداوار ہے، اس سے تم آگے سے آگے جو ہے ترقی کرتے چلے جا رہے ہو، اس رب سے یہ بات بعید نہیں ہے او یصبح ما او یرسل علیہا حسبانا من السماء، کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آسمان سے ایسا کوئی ایک طوفان بھیج دے فتصبح صعیدا زلقا، اور تمہارا یہ باغ جو ہے مٹی کا ایک ڈھیر بن کر رہ جائے۔
چٹیل میدان، یہ بلند و بالا درخت جو ہیں کھجور کے، یہ بھی جو ہے بالکل زمین بوس ہو جائیں، یہ تمہاری انگوروں کی بیلیں جو ہیں یہ بھی زمین میں کہیں رول مل جائیں، یہ تمام چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں، اللہ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ وہ چاہے تو مجھے تم سے بہتر باغ اس دنیا میں عطا کر سکتا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اہل ایمان اور متقی کے لیے، اور پھر عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس باغ کو جس کے اوپر تمہارا اعتماد اور توکل بھروسہ ہے اسے بالکل ملیا میٹ کر دے۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا یہ کہ یہ جو تمہارا واٹر سپلائی کا نظام ہے، یہ چشمہ جو اللہ تعالیٰ نے بہا دیا اس کو تم نے خود کھود کر تو نہیں نکالا، وہ اللہ نے چشمہ بہایا ہوا ہے۔ کوئی نہر اگر بہہ رہی ہے قریب تمہارے باغ کی سیرابی کا اگر ذریعہ بن رہی ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اللہ تعالیٰ اس پانی کو خشک کر دے۔ غور کے معنی آتی گہرائی میں اتار دے، گویا کہ جب تک پانی سطح کے اوپر ہے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن یہی پانی اگر زمین میں جذب ہو کر کہیں گہرا زمین کے پیٹ میں اتر جائے تو کہاں سے لے کر آؤ گے پانی؟ سورہ ملک کے آخر میں جو آیت ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ یہ کنویں کے پانی کو جو بہت سہولت سے تم 20 25 30 فٹ 40 فٹ کھود کر اسے برآمد کر لیتے ہو پانی کو اپنے لیے نتھرا ہوا صاف پانی، اللہ چاہے تو اس پانی کو زمین کے پیٹ میں کہیں گہرا اتار سکتا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بہت گہرا لے جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کون سی قوت ہوگی کہ جو تمہارے لیے جو ہے بہت ہی صاف اور نتھرا ہوا پانی برآمد کر دے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں۔ پانی کیوں نہیں نیچے اترتا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو، جسے آپ کہیے کہ واٹر لیول کو نیچے پہنچانے کی سب سے بڑھ کر ذمہ دار ہم ہیں۔ مجھے یاد ہے جب ہم یہاں ماڈل ٹاؤن میں آئے تھے تو 50-60 فٹ کے فاصلے کے اوپر پانی موجود تھا، لیکن یہ آہستہ آہستہ 70-80-90 فٹ ہوا، اب 130-140 فٹ تک بھی پانی آپ کو نہیں مل رہا، اس لیے کہ پانی کا واٹر لیول جو ہے آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے۔ ہم نے تو 600-600 فٹ گہرے ٹربائنز لگا لیے، اور پانی جو ہے اس کے زمین کے پیٹ میں سے برآمد کر کے جو ہے اسے جس طرح ضائع کرتے ہیں، ایک شخص فرض کیجئے کہ صبح نہانے کے لیے اندر گھسا تو آدھا گھنٹہ وہ گرم شاور کے نیچے کھڑا ہوا ہے، ذرا خیال نہیں آتا کہ پانی کتنی بڑی دولت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے استعمال کے بارے میں کس قدر محتاط احادیث ہے کہ جو آپ کی ملتی ہے، حد درجے احتیاط کرو۔ کم سے کم پانی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے اور غسل کر کے دکھایا، اور اس سے زائد پانی اگر استعمال کرے تو پانی کا ضیاع ہے، پانی کا اسراف ہے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہے، پانی کی ٹوٹی اگر بہہ رہی ہے تو بہہ رہی ہے، کھلی ہے تو کھلی ہے، پھر نہاتے ہوئے پانی استعمال کیا جا رہا ہے تو شاور جو ہے وہ معلوم ہوا آدھا گھنٹے تک وہ اب کتنا، جسے آپ کہیے والیومیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو کتنا پانی آپ نے ضائع کر دیا، جو ظاہر ہے زمین میں جذب نہیں ہوا، آپ کے اس نکاسی کے سسٹم سے ہو کے کہیں باہر جا کر جو ہے کہیں کسی آگے چلا گیا، لیکن ایک پانی وہ ہے کہ جو زمین کے اندر جذب ہو رہا ہے، بارش کا پانی آیا زمین میں جذب ہو گیا۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو واٹر لیول ہے اسے کہیں زمین کے پیٹ میں گہرا اتار دے، فمن یاتیکم بماء معین، تو کہاں سے لے کر آؤ گے اپنے پینے کے لیے نتھرا ہوا پانی؟ تو اس درویش نے یہ بھی کہا او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا، یا ممکن ہے کہ اس چشمے کو اللہ تعالیٰ خشک کر دے، پانی جذب ہو جائے زمین کے اندر، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تم اسے ڈھونڈ کر بھی کہیں سے نہیں لا سکتے۔ اب یہ اصل میں ہے وہ جسے طرز فکر کہتے ہیں، سوچنے کا طرز۔ ایک وہ شخص کے جس کا کل دار و مدار اعتماد توکل بھروسہ اس دنیوی مال و اسباب پر ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، گھمنڈ پیدا ہو گیا، یہ میری پیش بندی تھی، میری منصوبہ بندی تھی، میری پلاننگ تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی بربادی، اس باغ کے مقدر میں کہیں بربادی بھی لکھی ہوگی۔ دوسری طرف ایک وہ شخص ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق جانتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ تم سے بہتر باغ مجھے عطا فرما دے اس دنیا میں یا آخرت میں، اور پھر یہ کہ اللہ تو قادر ہے کہ کوئی ایسا باد سرسر کا کوئی جھونکا آئے یا یہ کوئی ایسا کوئی طوفان آئے کہ تمہارا پورا کا پورا باغ جو ہے مٹی کا ڈھیر بن کر رہ جائے، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس پانی کو جو سیرابی کا باعث بن رہا ہے زمین کے پیٹ میں گہرا اتار دے، خشک ہو جائے۔ او یصبح ماؤہا غورا فلن تستطیع لہ طلبا واحیط بثمرہ۔ بالآخر اس درویش نے جو بات کہی تھی وہ 100% اس کے مطابق معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس کے دل سے نکلی ہوئی اس بات کو قبول فرما لیا، اور اس کے اندر جو تکبر اور گھمنڈ پیدا ہوا تھا اس کی اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں اسے سزا دی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، بالآخر نتیجہ کیا نکلا کہ اس کے اس تمام جو بھی باغ کے اندر جو بھی اسمار والے پھلوں والے درخت تھے، جو کچھ بھی تھا، ہر شے سمیٹ لی گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر ہو گیا وہ اپنے ہتھیلیوں پر ہتھیلیوں کو رگڑتا ہوا،
یہ گویا کہ پچھتاوے کی وجہ سے، مایوسی، فرسٹریشن کی وجہ سے اب معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اس کے لیے گویا کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی نوید تھی آگے بڑھنے کی، وہ تمام چیزیں زیرو ہو گئیں. کوئی باد سرسر کا جھونکا آیا، یا پالا پڑ گیا، یا بہت ہی تیز و تند قسم کا طوفان آیا کہ اس کے کھجور کے درخت جو ہے وہ بھی تنے سے اکھڑ گئے، پوری فصل تباہ ہو گئی، اور وہ ایک چٹیل میدان ہو کر رہ گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور پھر وہ اپنی ہتھیلیاں رگڑتا ہوا رہ گیا. عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو کچھ کہ اس نے انویسٹ کیا تھا اس پر. صبح و شام کی محنت تو تھی ہی تھی، وہ غارت گئی. اور اس میں کتنا روپیہ پیسہ اور مال و دولت لگایا تھا اس نے، اس کے لیے کہاں کہاں سے اس نے جو ہے کہیں سے کھادیں حاصل کی ہوگی. آج کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، کیسے عمدہ جو ہے مشینری حاصل کی ہوگی، پورا جو ہے ہارویسٹر پلانٹ خرید لیا ہوگا، سب کچھ ہوگا. تو گویا کہ جو کچھ بھی انویسٹ کیا تھا اس نے، وہ تمام چیزیں جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے ملیا میٹ کر دی گئی، مٹی کا ڈھیر بن گئی، اور وہ اپنے ہتھیلیوں کو رگڑتا ہوا رہ گیا. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو مال خرچ کیا تھا، جو انویسٹ کیا تھا اس پر سب کچھ برابر ہو گیا. وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور پھر وہ کہنے لگا کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. یہاں وہ لفظ شرک کی حقیقت کو سمجھیے. یہاں کسی دیوی دیوتا، کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا، کسی اور کو، کسی کو خدا کا بیٹا یا بیٹی قرار دینے کا کسی شے کا ذکر نہیں ہے. ہم تو شرک سمجھتے ہیں صرف انہی چیزوں کو. ہمارے نزدیک مادہ پرستانہ سوچ شرک نہیں ہے. ہمارا اعتماد، توکل اور بھروسہ کل کا کل مادی اسباب پر ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ شرک نہیں ہے. لیکن یہ شخص جو ہے اپنے اس شرک کے اوپر خود مطلع ہو گیا. جب اس نے اپنا سیلف انالیسس کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ واقعتاً میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا تھا. رب کی ذات میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تھی. یہ دنیا اور یہاں کی دل فریبیاں، یہاں کی چمک دمک رعنائیاں جو ہیں، اس نے مجھے خیرہ کر لیا تھا. اس نے میری تمام توجہات اور تمام محنتوں کو اپنے گرد جو ہے فوکس کر لیا تھا. یہی وہ شے ہے کہ جس کو یہ شخص یہاں شرک قرار دے رہا ہے. یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ حقیقت و اقسام شرک کے حوالے سے والد محترم رحمہ اللہ کی بڑی تفصیلی جو ہے خطابات بھی موجود ہیں. آپ کو آڈیو ویڈیو میں مل جائیں گے، DVDs میں بھی، اور اسی طرح اب تو ایک حقیقت و اقسام شرک پہ موضوع کے اوپر ایک مکمل جو ہے کتاب، خاصی ضخیم کتاب جو ہے وہ بھی وجود میں آ چکی ہے. اس کا بھی مطالعہ کیجئے. اس سے پھر معلوم ہوگا کہ ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. انسان کسی شے کو یہ سمجھتا ہے کہ شرک تو اس سے کہیں دور پار کا واسطہ نہیں، لیکن یہ کہ خالصتاً اگر آپ گہرائی میں اتر کر دیکھیں گے تو آپ کا وہ طرز فکر یا آپ کا وہ عمل شرک کی کیٹیگری میں شمار ہوگا. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک خفی کے بارے میں ایک حدیث میں جو الفاظ استعمال کیے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ شرک خفی پر مطلع ہو جانا ہر شخص کا کس قدر مشکل کام ہے. آپ نے فرمایا کہ سیاہ اندھیری رات میں سیاہ پتھر کے اوپر رینگتی ہوئی ایک سیاہ چونٹی، سیاہ اندھیری رات ہے، سیاہ پتھر یا سیاہ چٹان ہے، اور اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کی چونٹی رینگ رہی ہے. اس کو دیکھنا ممکن ہے؟ اگر آپ دیکھیے، اس کو اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے تو کیسے ممکن ہے آپ اس کو دیکھ سکیں؟ اس لیے کہ وہ تو بالکل ماحول بھی سیاہ ہو چکا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، سیاہ پتھر ہے، اور اس کے اوپر سیاہ رنگ کی چونٹی رینگ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ جتنا مشکل اور کٹھن کام اس چونٹی کو دیکھنا ہے، اتنا ہی مشکل کام ہے انسان کا اپنے شرک خفی پر مطلع ہو جانا. انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کس اعتبار سے وہ گویا کہ شرک کے اندر مبتلا ہو چکا ہے. اس کی طرز فکر کے اندر، سوچ کے اندر مشرکانہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں. اس کے اعمال کے اندر مادہ پرستانہ سوچ ہے، یہ بھی شرک ہے. انسان کا اعتماد و توکل صرف مادی اسباب پر ہو کے رہ گیا. مسبب الاسباب جو اوپر ذات ہے، جس کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے، وہ آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے. تو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، بالآخر یہ شخص جو ہے وہ پکار اٹھا کہ کاش کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. اب یہ دیکھیے بے بسی ہے اس شخص کی کہ جس کے اوپر دنیاوی اعتبار سے تو قیامت ٹوٹ گئی. قرآن حکیم میں اس کو بہت بطور تمثیل بہت سے اور مقامات پر بھی اس کا ذکر کیا گیا. ایک جگہ ذکر یہ بھی ہے، ایک شخص ہے کہ جس نے بڑی محنت کی ہے، اپنی کھیتی لہلہا رہی ہے اس کی نگاہوں کے سامنے، اور پھر اچانک جو ہے رات کو کہیں باد سرسر کا جھونکا آیا اور تمام چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے ملیا میٹ ہو گئی. گویا کہ زندگی بڑی حسین گزر رہی تھی، کہیں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی، دنیاوی آسائشیں، سہولتیں، ہدیہ کے عیاشی تک کا تمام سامان اسے فراہم تھا، اور اس کے کہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اچانک یہ حادثہ ہو سکتا ہے.
جس طرح کوئی بحری جہاز جو ہے سمندر کے سینے پر جا رہا ہو اور جہاز کے اوپر سفر کرنے والوں کو پتہ نہ ہو کہ آگے کوئی چٹان موجود ہے کہ جس سے اچانک وہ ٹکرائے گا اور جہاز دو ٹکڑے ہو جائے گا اور سانحہ جسے آپ کا یہ سب سے بڑا سانحہ وجود میں آ جائے گا، کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تمثیل قرآن میں بہت سے مقامات پر انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے، شاید سمجھتا ہے کہ یہ چیزیں دوسرے لوگوں کے لیے اس کے اوپر صادر نہیں آ سکتی، لہٰذا یہ ہے اصل میں انسان کی بے بسی جس کا یاد گیا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں کوئی طاقت اس کے پاس نہ تھی کہ جو اس کی مدد کر سکتی۔ آج بھی جسے آپ آسمانی آفتیں کہتے ہیں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی سونامی آ گئی، کوئی اور کسی قسم کی ایسی پکڑ آ گئی، تو اس کے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی ہے کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے، جو اسے روک سکے۔ اب تو ہمارے سامنے چونکہ یہ پہلے تو تمام باتیں جو ہے کوئی قصے کہانی کی ہوتی تھی، زلزلہ آیا کیا ہوا، آپ بیٹھے ہوئے سینکڑوں میل دور، اب تو آپ اپنے گھر میں بیٹھے وہ تمام نقشے دیکھ رہے ہیں، جو جاپان میں ابھی جو آئی تھی سونامی، اور اس میں جو تباہی آئی تھی، جس طرح وہ کوئی 30-40 فٹ اونچا جو ہے پانی کا ریلا آیا اور بڑے بڑے بحری جہازوں کو جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے الٹاتا پلٹاتا وہ بستیوں کے اندر گھس گیا اور پوری کی پوری جو ہے بستیوں کو تباہ کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کس کو پتا تھا؟ تو وہ مسبب الاسباب کے جس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جب وہ فیصلہ کر لے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آڑے نہیں آ سکتی۔ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے تو پھر کوئی طاقت جو ہے، تو فرمایا گیا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، نہ تو اس کے پاس کوئی فوج تھی، نہ کوئی جتھا تھا، اسے تو بڑا ارمان تھا اور بہت مان تھا اپنے جتھے کے اوپر، اپنی چوپال کے اوپر۔ میں تو ذرا اشارہ کروں گا تمام صاحب حیثیت لوگ جو ہے میرے پاس جمع ہو جائے گے، میرا دسترخوان بڑا وسیع ہے، ہر مشکل وقت میں مجھے بچانے کے لیے میرے یہ فلاں دوست موجود ہیں جو مجھے جان سے زیادہ بڑھ کر چاہنے والے ہیں، وہ موجود ہیں۔ فَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، کوئی اس کا جتھا، کوئی چوپال، کوئی جماعت، کوئی فوج، کوئی طاقت اس کے آڑے نہیں آ سکی اللہ کے مقابلے میں کہ جو اس کی مددگار ہوتی۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور حد سے زیادہ جو بے بسی کیا ہے کہ وہ خود بھی اللہ سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا۔ جن کی ہر شے تباہ ہو گئی، کیا وہ اللہ سے کوئی بدلہ لے سکتے ہیں؟ مانتے ہو اللہ کو کہ اللہ کے کیا کچھ ہوا، لیکن یہ کہ کچھ کر تو نہیں سکتے۔ قرآن میں اس اسلوب کو بھی جگہ جگہ بیان کیا گیا کہ انسان کی اپنی بے چارگی، بے ماندگی اور بے بسی کا تو یہ عالم ہے کہ نہ تو اس کے پاس وہ کوئی طاقت ہے کہ جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکے، اور نہ یہ کہ وہ پھر اللہ سے بدلہ لینے کے جو ہے قابل ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا مد مقابل بن کے کھڑا ہو جائے، اللہ سے بدلہ لے سکے کہ اللہ نے یہ سلوک میرے ساتھ کیوں کیا۔ یہی معاملہ اس شخص کا تھا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ، نہ تو کوئی فوج تھی، نہ جتھا تھا، نہ طاقت تھی کہ جو اس کی مدد کرتی اللہ کے مقابلے میں۔ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور نہ ہی وہ خود اس قابل تھا یا اس کو وہ طاقت حاصل تھی کہ وہ اللہ سے بدلہ لے سکتا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقُّ، یہ ہے اصل میں سب سے بڑی حقیقت کہ فیصلے کا اختیار کل کا کل اللہ کے پاس ہے۔ یہ دجل جسے کہا گیا اس دنیاوی زندگی کو، دجالی فتنہ جو کہا جاتا ہے اس روپے پیسے کو، مال و دولت کو، اور یہاں کی رنگ و روی پر دل فریبیوں کو، رہنائیوں کو، کس اعتبار سے کہ انسان گویا کہ کل کا کچھ اپنا مداوا سب کچھ اسی کو سمجھنے لگتا ہے کہ بڑھاپے میں بھی میرے کام آئے گا یہ تمام چیزیں جو میں نے جمع کی ہیں۔ اللہ کے بندے، تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ بڑھاپا تمہاری زندگی میں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، جس کے لیے سب کچھ جمع کر رہے ہو، جس کے لیے سب کچھ جو ہے تم نے رکھا ہوا ہے۔ اولاد سے تو مجھے کوئی امید نہیں، اس کی تو تربیت ہی میں نے ایسی کی تھی، وہ تو فرض کیجئے کہ اپنے اپنے جگہوں پر اپنی اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے، ختم ہو گئے، باقی میں نے اپنے لیے یہ کچھ رکھا ہوا ہے، اس کو تو اپنے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ تو ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہ بات فیصلہ کن ہے کہ الولایہ، کل اختیار، حکم کا اختیار، فیصلے کا اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے جو حق ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی ہے کہ جو اس کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ بہترین بدلہ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ پر توکل رکھنے والے ہیں، اسی پر اعتماد اور بھروسہ کرنے والے ہیں، اس کی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اس کے حرام و حلال کی تمیز کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ خیر ثوابا، وہ کہیں بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، وہ خیر عقبا، اور بہت ہی اچھا ہے وہ انجام کار کے اعتبار سے۔ اس لیے کہ اگر ایمان ہے مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو اصل نفع اور نقصان اس زندگی کا ہے۔ سورۃ تغابن کے نام سے جو ہے پوری سورت 28ویں پارے میں موجود ہے۔ تغابن کے معنی کیا ہے؟ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن۔
جس دن معلوم ہوگا کہ کون شخص ہے کہ جو اصلاً جیت گیا۔ اس دنیا میں ممکن ہے ہارا ہوا تھا، اس کے پاس 2 کمروں پر مشتمل کوئی کمرہ، کوئی ایک کوارٹر یا فلیٹ بمشکل اس کے پاس مہیا تھا، اور جسے آپ کہیے کہ ایک وقت میں کئی کھانے نہیں، بلکہ بمشکل 2 وقت کی روٹی جس میں جان کے تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اسے فراہم تھی۔ لیکن یہ کہ اس دن وہ جیتا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اعمال صالحہ، نیکی، تقوی، ایمان، حلال و حلال، اس کی چیز تمیز کو برقرار رکھنا، اس پیمانے کے اوپر وہ پورا اترا۔ ذالک یوم التغابن، وہ دن ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، جس کی والد محترم مثال دیا کرتے تھے کہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے، ایک شخص کو آپ نے جو ہے بادشاہ بنا دیا، سنہری تاج بھی آپ نے اس کے سر پر رکھ دیا، بہترین خلعت بھی اسے پہنا دی، اور اس کا انداز اور دیکھنے کا، چلنے کا انداز ہر شے گویا کہ وہ حکمران ہے، بادشاہ ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے ہی وہ 3 گھنٹے گزریں گے، اس سے ہر شے واپس لے لی جائے گی، وہ تاج بھی اتارو، یہ کپڑے بھی اتارو، آ جاؤ اپنی جسے آپ اصل جون میں آ جاؤ۔ تو یہ دنیا اس اعتبار سے کہ انسان دھوکہ کھا بیٹھتا ہے کہ شاید یہاں کی جیت اصل جیت ہے۔ وہ 3 گھنٹے کا ایک دورانیہ ہوتا ہے کسی ڈرامے کا، یہاں یہ ہے کہ 30-40 برس، شروع کے ابتدائی 15-20 برس نکال دیجئے، اس لیے کہ وہ بہرحال جسے آپ کہیے بالکل اوائل عمری ہے، اور آخری اگر بڑھاپے کی عمر ہے تو وہ بھی نکال دیجئے، اس میں انسان جو ہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا، انسان کی یادداشت بھی متاثر ہو گئی، اس کی قوا جو بھی استعدادات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے، تو درمیان کا پیریڈ رہ کتنا گیا؟ تو بس یہی اصل میں ایک نسبت و تناسب ہے، وہ 3 گھنٹے کا ڈرامہ اور یہ کوئی 30-40 برس کا ایک پیریڈ ہے، لیکن ہے کل کا کل امتحان۔ ذالک یوم التغابن، وہ ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، کہ جس دن فیصلہ ہوگا کہ کون شخص ہے کہ جو اصلاً جیتا ہوا شمار ہوگا، جس کے لیے پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیش کے لیے، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اور کون شخص ہے کہ وہ جو اصلاً ہارا ہوا تھا اس دنیا میں، خواہ اس کے پاس قارون کی دولت تھی، دنیا کی ہر نعمت اور آسائش اس کے پاس تھی، دنیا کا امیر ترین کبیر ترین شخص تھا، لیکن قیامت میں ہارا ہوا ہوگا، اس لیے کہ اصل زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے وہ اس کی خسارے اور تباہی اور ہلاکت سے دوچار ہونے والی ہے۔ تو حضرات یہاں یہ تفصیل کے ساتھ وہ قصہ ختم ہوا، اس کے آگے جو اب اگلا رکوع ہے وہ بھی بہت ہی جامع ہے، جس میں اس دنیا کی زندگی کی ایک مثال دی گئی، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کو جو دجالی فتنے سے بچنے کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ قرار دیا گیا ہے، وہ اسی اعتبار سے کہ یہ دنیا کی زیب و زینت، یہاں کی رہنائیاں، یہاں کی دل فریبیاں کہیں تمہیں آخرت سے، اخروی زندگی سے اور اللہ سے غافل نہ کر دیں، اسی کے لیے جو ہے تمثیلوں کا بھی یہاں بیان کیا گیا، اور اگلا رکوع انشاءاللہ پھر حیات دنیاوی کی اصل حقیقت، اس موضوع کے اوپر قرآن حکیم کا بہت عظیم مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔